ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین جو بالکل ڈیفائن کرتا ہے تمام اداروں کی اپنی جورسڈکشن میں ادارے اپنے رول پلے کریں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، اور وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ جو بہنیں بیٹی ہیں اس کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، یہ ایک لافل مطلب یہ عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیئر انسٹرکشن دی ہے، باقاعدہ اس کے آرڈرز موجود ہیں، اور اس کے باوجود ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ان لافل ہے اور یہ عدالتوں کی توہین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کی ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اداروں کے اوپر اعتماد نہیں بڑھے گا، اور اداروں کے اندر جو اس کا کردار ہے وہ عوام کے امنگوں کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ اس ملک کی فیڈریشن کے لیے بہت خطرہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین جو بالکل ڈیفائن کرتا ہے تمام اداروں کی اپنی جورسڈکشن میں ادارے اپنے رول پلے کریں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، اور وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ انشاءاللہ اس قومی کانفرنس میں ہم ایک قومی ایجنڈے پہ بات کریں گے۔ اس وقت عملاً جمہوریت ختم ہو گئی ہے، ڈیموکریسی اس وقت اس ملک پہ نہیں ہے، ایک شیم ڈیموکریسی ہے، اور اس وقت جو فارم 47 کی حکومت بیٹھی ہے، جو 17 سیٹوں کی نمائندہ حکومت ہے، جس طرح وہ قانون سازی کر رہی ہے، جس طرح وہ ملک کو چلا رہی ہے، اس طرح یہ ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ نواز شریف جو اس سے پہلے ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلاتا تھا، اور ووٹ کو عزت دینے کے لیے اس نے جو ہے نا عوامی جدوجہد کی، آج اس دور میں سب سے زیادہ ووٹ کی بے تقرری ہوئی ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیاقت صاحب بات کریں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، جہاں قانون اور آئین کی بالادستی ہو، جہاں عدلیہ آزاد ہو، اور جہاں اس ملک میں ہر شہری کو یہ اعتماد حاصل ہو کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے تمام دوستوں کا بہت شکریہ، جناب اسد قیصر صاحب، جناب مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، جناب اخوندزادہ حسین صاحب، اور ان کے باقی ٹیم کے لوگ تشریف لائے۔ ہم جماعت اسلامی اسلام آباد کے دفتر میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہماری جو میٹنگ ہے بہت ایک اچھے ماحول میں بھی ہوئی ہے، اور جو ملک کو مسائل درپیش ہیں اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ جناب میاں محمد اسلم صاحب، جناب نصر اللہ رنداوا صاحب، جناب زبیر صفدر صاحب اور ہم موجود تھے۔ میں جو اسد قیصر صاحب نے، مصطفیٰ نواز صاحب نے جو 20 اور 21 کی ایک دعوت نامہ دیا ہے، اور جو کانفرنس ہو رہی ہے، ماضی میں بھی ہم کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں، اور اس اصولی موقف سے ہمارا ہمیشہ سے اتفاق ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ پیغام امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن صاحب تک بھی پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اس دعوت نامے کی روشنی میں ہم حافظ صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی جو ایک پیغام ہے وہ جناب اسد قیصر صاحب کو پہنچا دیں گے، اور جو انہوں نے دعوت کے لیے تشریف لائے ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان ظاہری طور پر وزیر اعظم دنیا بھر کے جتنے دورے کر لیں، یا فیلڈ مارشل صاحب ان کے بارے میں دنیا میں جو بھی ایک اچھا نقطہ نظر پیش کر دیا جائے، لیکن یہ حقیقت بالکل دیوار پر لکھی ہے کہ ملک میں سیاسی بحران بدترین شکل اختیار کر رہا ہے، اور پاکستان کے عوام سے جمہوریت بھی، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب بھی، اور آئین پاکستان کے تحت جو لوگوں کو بنیادی جمہوری، سیاسی، بنیادی انسانی حقوق کا جو ہے کہ اس سے محروم کیے جا رہے ہیں، پھر معاشی محاذ پر بھی
IMF کا بھی شکنجہ ہے، لیکن کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اور مسلسل جو قومی خزانے پر ڈاکہ زنی ہے، مفت خوری ہے، اس کا خمیازہ عام آدمی بدترین شکل میں اس کو دیکھ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اس وقت جو ملک میں ایک سیاسی ماڈل، ہائیبرڈ نظام اور جو طاقت کی بنیاد پہ نظام مسلط کیا جا رہا ہے، وہ عملاً ناکام ہے۔ اور جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا، معاشی استحکام نہیں ہوگا تو قومی سلامتی کے لیے خطرات اور گہرے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور یہ وقت اور حالات کی ضرورت ہے کہ جمہوری قوتوں کو، اپوزیشن جماعتوں کو اور آئین کے تحفظ کا ایک امنگ اور دعویٰ رکھنے والی جماعتوں کو ایک بڑے ہی کلیئرٹی کے ساتھ مستقبل کے لائے عمل پر اتفاق کرنا ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اس وقت پاکستان کے دو صوبے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جس میں بدامنی ہے، جس میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے، اور جس میں سر شام شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں، اور ایک عام آدمی کے لیے وہاں سڑکوں پر جانا، اپنے علاقوں میں جانا ایک ناممکنات کی شکل بن گئی ہے۔ اور جس آزاد ملک کے اندر لوگوں کو جان، مال، عزت کا تحفظ نہ ہو تو اس میں حکومتوں کو حکومت سے چمٹے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ تمام کمزوری اس لیے ہے کہ 2024 کا جو انتخاب تھا، اس کے نتائج اور اس کا مینڈیٹ چوری ہوا، اس پہ ڈاکہ زنی ہوئی، اور زبردستی جو ہے وہ اقتدار پر غیر نمائندہ لوگوں کو بٹھایا گیا۔ مزید جو مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے اور 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور یہ خاص ایک مقصد کے لیے چیزیں حاصل کی گئی ہیں۔ ماضی میں ایوب خان تھے جو بار بار آئین کو توڑتے رہے، ضیاء الحق آئے، انہوں نے آئین کو معطل کر کے رکھ دیا، پرویز مشرف آئے، آئین جو ہے کہ ہیلڈ ان ابینس ہو گیا، پھر ایمرجنسی پلس لگائی گئی، لیکن اب تو اپنی مرضی سے مسلط کردہ جو نام نہاد جمہوری نمائندے ہیں، ان کے ہاتھ میں 2/3 اکثریت دے کے ہر لمحے اپنی مرضی کی آئینی ترامیم کرائی جا رہی۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ ایک متفقہ قومی دستاویز جو 1973 کے دستور کی صورت میں موجود ہے، اس کے اندر تنازعات داخل کیے جا رہے ہیں، من پسند ترامیم کی جا رہی ہیں، اور ایک بالکل بدنیتی کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آج وفاق اور صوبوں کے درمیان کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور فیڈریشن کو حقیقی خطرات اپنی جگہ لاحق ہو رہے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات کی کشیدگی ہے، وہ پاکستان کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ ہم اپنی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تمام معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ افغان عوام کو کوئی منفی پیغام نہیں دیا جانا چاہیے۔ وہیں ہم افغانستان کی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اور اب یہ بالکل بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ امریکہ جان بوجھ کے جو اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا، اب وہ اسلحہ اس پورے خطے میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہم طالبان حکومت سے بھی، افغان حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، انڈیا ہو، ان سے دوستی کی بجائے ان کی دوستی پاکستان اور ایران کے ساتھ ہو تو یہ خطہ زیادہ مستحکم ہوگا، اور زیادہ امن کا اور تجارتی اور صنعت اور اکنامک کے اعتبار سے مضبوط ہوگا، اور اس میں کلیدی کردار خود پاکستان کی حکومت کا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا
تو پاکستان حکومت اس طرح ایک جرأت مندانہ کردار نہیں ادا کر سکتی۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سیاست بند گلی کی طرف دھکیل دی گئی ہے، سیاست کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، جمہوری حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، اور وہ تمام سیاسی جمہوری قوتیں جو پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہتی ہیں، پاکستان کے اندر ایک استحکام چاہتی ہیں، اور پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلانا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ سب سے بڑا ٹاسک اور چیلنج ہے کہ ان حالات میں یہ تمام جمہوری قوتیں اس سیاسی بحران کو سیاسی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کیا اقدام اور کیا لائحہ اختیار کرتی ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنا موقف بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ ہم نے اتحادی سیاست کے بارے میں ایک واضح اور دو ٹوک موقف اور راستہ اختیار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قومی ترجیحات میں سے بھی کم از کم ایجنڈے پہ سیاسی اور جمہوری قوتوں کو متحد ہونا چاہیے اور آئندہ کے لائحہ عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ 16 دسمبر کے حوالے سے جناب اسد قیصر صاحب نے جو بات کی ہے، میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں کہ آرمی پبلک سکول کا سانحہ یہ 16 دسمبر کو جو ہوا تھا وہ سقوط مشرقی پاکستان اور ڈھاکہ کے فال کے ساتھ ایک بہت بڑا قومی سانحہ تھا، اور ہم ان کے تمام خاندانوں کے ساتھ آج بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن 16 دسمبر 1971 کے بعد یہ 16 دسمبر 2025 کا دن جو ہے